وقار اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا ہم پر بے پایاں احسان، اس کا ہم شکر ادا بھی کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک ایک بال زبان بن جائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں انسان پیدا کیا اور انسان پیدا کرنے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، اعتدال والے توازن میں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جو ہم نے انسان کی ساخت رکھی ہے یہ بہترین ہے، اعتدال والی ساخت ہے، اس میں توازن ہے۔ آپ اس جملے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بہترین ساخت، متوازن الاعضاء، کہ مرضی سے ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہوئے گرتے نہیں ہیں، ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمیں سننے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی، ہمیں بولنے کا ملکہ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا، بہترین انداز میں۔ اور میں نے صبح کے درس میں ایک بار ذکر کیا تھا آپ احباب سے، آپ کو یاد ہوگا کہ عارفین فرماتے ہیں باقی ساری مخلوق میں حضرت انسان ممتاز نظر آئے گا، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، پہننے میں۔ موسم کے اعتبار سے اس کا لباس بدلی ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے اس کی کھانے پینے کی چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کے بالمقابل جو دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ لباس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم موسم کے اعتبار سے لباس پہنتے ہیں، ہمارے گھروں کا جو ساخت ہے، اس کے جو بنانے کا انداز ہے، اس میں جو ہم نے سہولیات اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں گرمیوں کے لیے، سردیوں کے لیے، یہ ساری مخلوقات سے ہمیں ممتاز کرتا ہے یہ طرز انداز، یہ طرز رہائش، یہ طرز رہن سہن، یہ طرز معاشرت، یہ طرز بود و باش۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی اس کے متصل۔ اب آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچائی پر آپ کو بٹھا دیا کہ ہم نے بہترین انداز میں اس کو پیدا فرمایا، بہترین انداز میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن کیا کیا؟ اس نے غلط راستہ اختیار کیا، غلط صحبت اختیار کی، عادات بد کو اپنایا، پھر ہم نے اسے اس وجہ سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ ایک دوسرے سے بالکل متضاد آیتیں ہیں دونوں، الٹ ایک دوسرے کا۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے بڑا احسن انداز میں پیدا کیا، دوسری آیت میں فرمایا ہم نے اسے پست تر حالت میں لوٹایا۔ اس کے علماء نے اس کی تفاسیر دو طرح سے کی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ انسان جوانی میں دیکھیں کیسا ہوتا ہے، کڑیل جوان، چھلانگیں لگاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، دوڑتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو مار گراتا ہے، بڑے بڑے مارکے سر کر لیتا ہے، لیکن جب یہی شخص بڑھاپے میں آتا ہے تو وہی کام جو یہ کر رہا تھا انہی کاموں کو نہیں کر پاتا۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے جوانی طاقت والے ماحول سے اسے کمزوری والے معاملے میں پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا۔
دوسری اس کی مفسرین نے توجیہ یہ بیان کی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے تو اسی مقام پر فائز رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ فرما رہا ہے ہم اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر یہی انسان جسے اللہ نے قرآن میں مسجود ملائک بنایا، پھر یہی انسان اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ دو الگ الگ پہلو آ گئے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ انسانی جان کی قسم اٹھا رہا ہے کہ انسانی جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی جان کو ہر اعتبار سے متوازن اور درست بنانے والے رب کی قسم۔ دو بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ آپ اپنے ذات پر غور کریں، قرآن فرما رہا تم آفاق میں جو نشانیاں ڈھونڈتے ہو، زمین و آسمان میں جو نشانیاں تلاش کرتے ہو، وہ تو ایک طرف ہیں، آس پاس کی نشانیاں تو ایک طرف رہیں، وفی انفسکم، اپنی طرف دیکھو، تم خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہو۔ تمہارے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی۔ تم کھا رہے ہو، تم سوئے ہوئے ہو، تم چل پھر رہے ہو، تمہارے اندر کا نظام جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے دل کی طرف ہی ذرا نظر ڈالیں کہ جو آپ کی مرضی اور ارادے کے بغیر جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے اب تک آپ کی زندگی تک وہ چلتا رہے گا، اس پر آپ کی زندگی موقوف ہے، اس کے دھڑکنے پر آپ کی زندگی قائم ہے، موقوف ہے۔ اس دل کو دھڑکنے پر لگانے والی ذات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور دل دھڑک رہا ہے۔ وہ خون کی صفائی کا جو عمل ہے، سارے جسم میں پہنچانے کا جو عمل ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ آپ سو رہے ہیں تب بھی، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی، آپ چل رہے ہیں تب بھی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی۔ آپ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائیں گے نیند کی آغوش میں، لیکن آپ کے جو اندر کے اعضاء ہیں وہ آپ کی مرضی کے بغیر کام کرتے رہیں گے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سب سے پہلے انسانی جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اسے ہمہ اعتبار سے متوازن بنانے والے کی قسم۔ آپ دیکھیے، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، آپ کے دو کان ہیں، آپ کی دو آنکھیں ہیں، آپ کے دو پاؤں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متوازن بنایا ہے۔ آپ کی آنکھوں کو جو اللہ نے متوازن، ایک توازن کے ساتھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ یہاں دیکھ رہی ہے، دوسری آنکھ یہاں دیکھ رہی ہے۔ آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں آنکھوں سے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، ایک ہی چیز کا رخ جو ہے، ایک ہی زاویہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس ایک آیت میں آپ بہت ساری باتیں خود کے اوپر اپنے اوپر وارد کریں۔ فرمایا ہم نے ان کو دل دیا، ہم نے ان کو آنکھیں دی، ہم نے ان کو کان دیے، ہم نے ان کو دھڑکنے والا دل دیا، ہم نے ان کو بولنے والی زبان دی، ہم نے ان کو پکڑنے والے ہاتھ دیے، ہم نے ان کو چلنے والے پاؤں دیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس ذات، انسانی ذات کی قسم اور اس کو درست بنانے والی ذات کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا پھر اس کے بعد یہیں پر بس نہیں کیا، ہم نے اس کو اچھائی کی بھی تعلیم دی، ہم نے اس کو برائی کی بھی تعلیم دی، ہم نے ہر اعتبار سے دونوں چیزوں کو کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ شعور، عقل، ضمیر، اللہ نے ایسا ملکہ حضرت انسان میں رکھ دیا کہ یہ اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے، خود کسی نہ کسی پہلو پر سوچ کر خود نتیجہ نکال سکتا۔ فرمایا ہم نے تعلیم دے دی، اچھائی کی بھی تعلیم دے دی، برائی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا، ہم نے اس کے فجور کا اور اس کے تقوی کا بھی اس پر الہام کر دیا، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، اب کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، پاک کر لیا، وہ تو ہو گیا کامیاب۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔
اللہ نے تو ایسا پیدا نہیں کیا۔ تو یہ کتنی بڑی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ تیرے نفس کی، تیرے اعضاء کا پروردگار ہونے کی حیثیت سے قسم اٹھا رہا ہے۔ اس مالک نے تجھے تمام کی تمام چیزوں کی تعلیم دے دی، شعور دے دیا۔ آپ اس شعور کا تقابل کریں باقی مخلوقات کے ساتھ، تو آپ کو ہر اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات نظر آئے گا، اعلیٰ اور افضل اور برتر نظر آئے گا، کہ اسے اللہ نے نتیجہ اخذ کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے ایسا نوازا ہے کہ یہ ماں بعد کی چیزوں کو بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر میں اس راستے پر چلوں گا تو امیجن کر سکتا، اپنے دماغ میں سوچ سکتا ہے کہ ان باتوں کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، ان باتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا۔ آپ قرآن میں جب شہد کی مکھی کا آپ جہاں ذکر آتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ، تیرے رب نے اس کے دل میں بات ڈال دی، کہاں گھر بنانا ہے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، پہاڑوں پر، درختوں پر، چھتوں پر کہاں تو نے گھر بنانا، ثُمَّ كُلِي، پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو یہ بھی تعلیم دی کہاں کہاں تو نے جانا ہے، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا، اس کے بطن سے صاف شفاف شہد نکلتا جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہی اسی طرح کا جملہ اس آیہ مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا، یہ تعلیم تو ہم نے انسان کو بھی دے رکھی ہے، اس کے فجور کے اعتبار سے، اس کے تقوی کے اعتبار سے، پھر یہ بھی نتیجہ سنا رکھا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب کون ہوگا جو اپنے اس نفس کو پاک رکھے گا، اور ناکام کون ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے تو پھر آپ ساتھ میں یہ دعا کرتے، اللہم آتی نفسی، اللہم آتی نفسی، اے اللہ عطا فرما میرے نفس کو، تقواہا وزکہا، اس نفس کا تقوی عطا کر، اس کا تزکیہ کر، اور ساتھ ہی اس کے بعد کہتے انت خیر من زکاہا، اے باری تعالیٰ سب سے بہتر اس کا تزکیہ کرنے والی ذات تیری ہے، اور پھر فرماتے انت ولیہا و مولا، کہ اے باری تعالیٰ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس نفس کا مولا ہے، ہمارے سے شاید ہمارا نفس قابو میں نہ آئے، تو مولا ہے، تو پروردگار ہے، تو طاقت عطا کر سکتا ہے کہ ہم اپنے اس نفس پر قابو کرنے والے بن جائیں، قابو پانے والے بن جائیں۔ اے اللہ مجھے نفس کا تقوی عطا فرما، میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ ہم بھی سارے یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما، اے باری تعالیٰ ہمارے نفس کو پاکیزہ کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے نفس کا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کرنے کے بعد انسان کو صحرا میں نہیں رکھا۔ آپ ان آیات سے یہ سمجھیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھانے کے بعد انسان کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا، ایک میدان میں چھوڑ دیا، ریگستان میں چھوڑ دیا کہ بس اب خود تلاش کرے گا، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرے گا ہم اسے راستہ دکھائیں گے، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرے گا ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ کتنی بڑی آیت ہے۔ ایک طرف فرمایا ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اس کے بعد بھی جب کوئی ہماری طرف چلے گا ہم اس کی رہنمائی ضرور کریں گے، ہم اسے راستہ ضرور دکھائیں گے، ہم اس کے لیے راستے کشادہ ضرور کریں گے۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرنے والا بنے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے کئی راستے پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان کبھی گزر نہیں ہوتا۔ قرآن کوئی سمجھ کر پڑھے
قرآن کو کوئی دیکھے، قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کھولے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرے تو قرآن اس سے باتیں کر رہا ہے۔ والذین جاہدوا، کہ سنو جو ہمارے راستے کی طرف چلیں گے، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کریں گے، لنہدینہم، اور یہاں دو تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کا، ہم اسے بے آسرا نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے بے آسرا نہیں چھوڑتے، ہم اسے ہدایت دیتے، اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے، کئی معین، کئی مددگار، مؤید، تائید کرنے والے، کئی وزیر مشیر اس کو دے دیتے ہیں جو ہمارے راستے پر چلنے کی اس کو مدد کرتے ہیں، اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اس کو امید دلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم محسنین کے ساتھ ہیں، نیکوکاروں کے ساتھ ہیں ہم۔ اور اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر نصفی نے کمال کے جملے لکھے، کہا حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فی طلب العلم، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے جو طلب علم کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے ہم اسے عمل کی بھی توفیق دیں گے۔ جملے پر غور کیجئے گا، قاضی فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو طلب علم کی کوشش کرے گا ہم اسے عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ اس علم کے حصول کی کوشش کی وجہ سے، اس علم کے حصول کی کوشش پر ہم اسے عمل کی طرف بھی راہ دکھلائیں گے کہ تو نے تو علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، ہم نے تجھے عمل کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فی اقامت السنہ، جو ہماری سنت کو، محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرما رہا لنہدینہم سبل الجنہ، ہم اسے جنت کے راستے کی طرف لگا دیں گے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے کی، سنت کی بالادستی کی بات کرے گا، سنت کو لوگوں تک پہنچانے کی بات کرے گا، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو جنت کے راستے پر لگا دیں گے۔ حضرت ابن عطا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے جو ہماری رضا کی تلاش میں نکلے گا ہم اسے محل رضوان دیں گے، ہم اسے رضوان کا، اپنی رضا کا محل عطا کریں گے جنت میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جاہدوا فی طاعتنا، جو ہماری اطاعت کی کوشش کرے گا، ہماری فرما برداری کے راستے پر چلے گا، ہم اسے ثواب کے راستے کی طرف رہنمائی دے دیں گے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا جاہدوا فی التوبہ لنہدینہم سبل الاخلاص، جو توبہ کے راستے پر چل پڑے گا اللہ فرما رہا ہم اسے اخلاص کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اب پھر اس آیت پر آئیے، فرمایا ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دو راستے دکھانے کے بعد فرمایا جو نیکی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بدی کے راستے پر چلے گا وہ ناکام ہوگا، لیکن سنو جو نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اور جس کو رب تعالیٰ کی رحمت تھام لے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے کی طرف چل کر تو آؤ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ وہاں سے تو اب بھی یہ صدا آ رہی ہے، اس کا قرآن لا ریب قرآن وہ تو آج بھی یہی دعوت دے رہا ہے والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے پر چلے تو صحیح کوئی، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کشادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو محروم نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں آپ کی قسم اٹھا لی، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، ایسے تو نہیں اللہ نے آپ کی سماعت کا ذکر، آپ کی بصارت کا، آپ کے دل کا ذکر اللہ نے ایسے تو نہیں قرآن میں کر دیا۔ کیا آپ میں کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بارے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو سب سے بہتر پیدا کیا؟ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ آپ میں کچھ ہے، آپ میں کچھ ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں اس انداز میں فرمایا۔ آپ میں کچھ دولت ہے، آپ میں کوئی ایسا خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس وجہ سے اللہ نے آپ کو بہترین امت قرار دیا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا و علیہم السلام تک کئی انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم السلام دنیا میں آئے. ان کی امتوں میں بڑے بڑے نیک صلحاء، بڑے بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہوں گے، بڑے بڑے مجاہد گزرے ہوں گے. ان کی تو عمریں بھی ہم سے کئی کئی سالوں بڑی زیادہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ذکر کیا قرآن میں تو فرمایا کنتم خیر امہ، اے امت محمد سوچو سمجھو، اس بات پر نازاں اور فرحاں ہو کہ اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور پھر اس بات کے اوپر کوشش کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر قرآن میں فرمایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ آپ اس کی تلاش میں نکلیں، پھر اس دولت کے حصول میں نکلیں کہ میں وہ بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں. آپ اپنی صفات دیکھیے جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، پھر ان صفات کے آئینے میں خود کو دیکھیے جو ہم نے پچھلے جمعے بھی پڑھی. وعباد الرحمن، عباد الرحمن کون ہیں؟ زمین پر نرمی سے چلتے، جاہلوں کی بات کا جواب نرمی سے دیتے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے ہیں قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے، اسراف سے کام نہیں لیتے. عباد الرحمن ان ساری صفات کو آپ آئینہ بنا لیں، پھر ان صفات کے آئینے میں دیکھیں مجھ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، مجھ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، کیا میں ایسا ہوں، کیا میں ایسا ہوں. اب آپ اس آیت پر ہی دیکھیں، فرمایا جو ہمارے راستے کی طرف چلے گا، کوشش کرے گا، ہم اسے راستہ دکھائیں گے. جو کوشش کرے گا ہم اسے راستہ دکھائیں گے. اور پھر ایک سب سے اہم آیت ہمارے لیے سورہ زمر میں فرمایا اے حبیب اعلان کر دیں، اعلان کیجئے قل اللہ اعبدو مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصتاً خالصاً، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے خالصتاً. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تم جس کی چاہتے ہو عبادت کرو. لیکن ایک جملہ ہے جو مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، جو آج کی نشست کا سب سے اہم پیغام ہے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین. فرمایا نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جو خود بھی خسارے میں ہیں، ان کے اہل و عیال بھی خسارے میں ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کن لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی خسارے میں ہیں، ان کے اہل و عیال بھی قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کو تلاش کرنا ہے. کن لوگوں کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ خود بھی خسارے میں رہے، ان کے اہل و عیال بھی خسارے میں رہے، اور قرآن نے کہا ذالک هو الخسران المبین. سب سے کھلم کھلا نقصان تو یہی ہے. اس آیت کو سمجھنا ہو تو آپ پھر یہ آیہ مبارکہ سورہ تحریم کی ذہن میں رکھیے، اور کوئی خطبہ شاید ہمارا ہو جس میں ہم یہ آیہ مبارکہ نہ پڑھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت سے ملائیے جس میں اللہ فرما رہا ہے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال دیا، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا. فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب وہ پہلی آیت دوبارہ ذہن میں رکھیے، کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، کہاں اللہ تعالیٰ فرمائے تم سب سے بہتر ہو، اور کہیں یہ جملہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایسے سخت ترین فرشتے اس پر مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. اس آگ سے بچاؤ، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے جو جملے لکھے بڑے اہم ہیں، بہت ہی اہم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری والے اعمال کرو، واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، اور اپنے گھر والوں کو ذکر کی نصیحت کرو، اپنے گھر والوں کو ذکر کا حکم دو، يُنْجِيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تمہیں آگ سے نجات دے دے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے اس پر غور کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہم اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں؟ کیا انہیں ذکر کا حکم دیتے ہیں؟ تب تو فرمایا ینجیکم اللہ من النار، اللہ تمہیں آگ سے نجات دے دے گا۔ حضرت مجاہد نے کہا اتقوا اللہ واوصوا اہلیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو، اللہ سے ڈرنے کا حکم دو۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ ہمہ وقت آپ کے ذہنوں پر رہے، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب آپ اس آیت کو ہمہ وقت اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھیں گے، آپ جو جو کام کرنے لگیں گے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کیا یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام میں کروں یا میں نہ کروں؟ جو اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے؟ کیا اس کام کے کرنے پر وہ راضی ہوگا یا اس کام کے کرنے پر وہ ناراض ہوگا؟ بس ذہن میں یہ ایک آیت ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب آپ کے ذہنوں میں ہمہ وقت یہ آیت ہوگی، جب بھی آپ کسی سے کوئی معاملہ کریں گے، وہ لین دین کا ہو، وہ تجارتی معاملہ ہو، وہ خاندانی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے ذہنوں میں یہ جملہ ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کبھی بھی آپ اگلے سے زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ یہ آیت آپ کو روکے گی کہ نہیں اس معاملے میں تو غلطی پر ہے، اس معاملے میں تو درستگی پر نہیں ہے، تجھے یہ کرنا درست نہیں ہے، تجھے یہ کرنا جائز نہیں، زیبا نہیں تیرے لیے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یأمرہم بطاعت اللہ، قرآن نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قتادہ کہتے ہیں انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکو۔ آپ خود ہر معاملے میں دیکھیں کہ میرے بچے یہ کام کر رہے ہیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہے یا یہ اللہ کی نافرمانی ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قرآن فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ قرآن نے پہلے ذکر کر دیا سب سے زیادہ خسارہ، کھلم کھلا خسارہ، خود بھی آگ میں، اپنے گھر والے بھی آگ میں۔ اور پھر حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ حق علی المسلم ان يعلم اہلہ من قرابتہ و امائہ و عبیدہ ما فرض اللہ علیہم وما نہاہم اللہ عنہ، کہتے ہیں مسلمان پر یہ بات لازم ہے، اس کے اوپر حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ اپنے کام کرنے والے ملازموں کو بھی، فرمایا جو اللہ نے اس پر فرض کیا انہیں بھی بتائے، جس سے اللہ نے اسے روکا انہیں بھی روکے، جو اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا انہیں بھی کرنے کا حکم دے۔ اب قرآن کی ان ساری آیات کو ذہن میں رکھیے، اللہ فرما رہا ہے نفس کی قسم، جس نے اس کو درست پیدا کیا اس کی قسم، ہم نے انسان کو الہام کیا فجور کا معاملہ بھی، تقوی کا معاملہ بھی، اور اس کے بعد فرمایا کامیاب وہ ہے جو تقوی کے راستے پر چلا، نقصان میں وہ ہے، خسارے میں وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اور سنو، جو ہمارے راستے پر چلے گا ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے، ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے لیے راہیں کشادہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، سب سے بڑا المیہ، ہم نے تمام دین کو صرف ثواب سمجھ کر قبول کیا۔ نتیجے کی طرف ہم نے صرف ثواب سمجھ کے، قرآن پڑھا تو ثواب سمجھ کے، نماز پڑھی تو ثواب سمجھ کے، اور ہم نے یہیں سے پھر سیکولرزم شروع ہوتا ہے، یہیں سے پھر لبرلزم شروع ہوتا ہے، یہیں سے پھر الحاد جو ہے وہ اپنی جڑیں، اپنے پنجے گاڑنا شروع کرتا ہے۔
نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ قرآن میں پڑھا ہے نا، کہ ان کی قوم کے اندر جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان بزرگوں کی مورتیاں بنا لی. وہاں سے ایک غلط کام کا آغاز ہوا، ان کی نسلوں دوسری تیسری نسلوں میں جا کے وہ سارے بت پرست ہو گئے. اگر ہم نے اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر نہ اپنایا، دین میری ضرورت ہے، دین آپ کی ضرورت ہے، قرآن صرف ثواب نہیں ضرورت ہے آپ کی، جس طرح باقی چیزیں ضرورت ہیں. ہم نے ہر چیز ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دی. مسجد میں چندہ دو، ثواب سمجھ کے دو، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ دنیا داری میں بجلی کا بل دیتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتے ہیں، آپ گیس کا بل دیتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتے ہیں، آپ اپنے موبائل پر بل دیتے ہیں ذمہ داری سمجھ کے دیتے ہیں، ضرورت کے تحت دیتے ہیں. یہاں بھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرنا، دامے درمے قدمے سخنے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ثواب نہیں، یہ صرف ثواب نہیں ہے. ہمارا زوال تب شروع ہوا جب ہم نے صرف ان کو ثواب سمجھ کے کرنا شروع کیا. ابھی ثواب ہے نماز پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ. نہیں، یہ ضرورت ہے آپ کی، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. قرآن پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے سمجھ کر پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو اس راستے پر لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، میٹرک کر جا بچے ضروری ہے تیرے لیے. اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بچے کو کہیں قرآن نہ پڑھا تو تو کچھ نہیں بن سکتا، قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا تو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بن جائے گا، لیکن اگر قرآن سمجھ کر نہ پڑھا تو کامیاب انسان نہیں بن سکے گا، کامیاب مسلمان نہیں بن سکے گا.